ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے
کہ جس نے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات کیے. رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا. اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا. اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام دیا. بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود اللہ کا مجھ پر آپ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. درود و سلام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءه فسکہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا. جب یہ فرشتہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کر دیا. آنکھ بھی ضائع ہو، اللہ کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے جا کر فریاد کی، یہ الفاظ کہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. لا یرید الموت. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھ بھی صحیح ہو گئی. کہا کہ واپس جاؤ، ارجع الیہ، واپس جاؤ اور جا کر کہو موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، 100 200 300 400 500 جتنے بھی بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے ایک دن کا اضافہ نہیں، ایک ہفتے کا اضافہ نہیں، ایک مہینے کا اضافہ نہیں، بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ. موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال تیری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. سوال کیا، اے میرے پروردگار ثم ماذا؟ ہر بال کے بدلے میری عمر میں، میری زندگی میں 1 سال کا اضافہ تو ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ثم الموت. ہونا کیا ہے؟ پھر موت آئے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کو سنا تو فرمایا فالآن، جب موت آنی ہی ہے، 100 سال کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے، میری عمر میں کتنا بھی اضافہ ہو جائے، موت آنی ہے تو اللہ پھر میں موت کے لیے ابھی سے تیار ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحیح مسلم کی روایت، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے
کہ جس قانون سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ امیر، نہ غریب، نہ دیہات کا رہنے والا، نہ شہر کا رہنے والا، یا کسی دوسرے ملک میں رہنے والا، جھونپڑی میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، کہیں کبھی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے کوئی نہ بچا ہے نہ بچے گا، اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امیر ہے پھر بھی، غریب ہے تو پھر بھی، جھونپڑی میں رہنے والا پھر بھی، ایسی ماحول میں رہنے والا پھر بھی، ہر روز دھوپ کا نظارہ کرنے والا، دھوپ کا سامنا کرنے والا، دھوپ میں کام کرنے والا، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو موت آنی ہے۔ 50 سال گزار لو، 60 سال گزار لو، یا دنیا میں آئے ابھی عقیقہ نہیں ہوا، ہمارے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے ہیں، پورے ہاسپٹل کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، ابھی ڈبہ ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن آنے والا مہمان واپس اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے یہ موت آنی ہے، ضرور آنی ہے، کسی کو بتلا کر نہیں آئے گی کہ تمہارے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، اب بس اب تیار ہو جاؤ۔ اتنا پیغام دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت آتی کس کے پاس ہے؟ ہر جاندار کے پاس، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، نیک ہو، بد ہو، خوبصورت ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہے، اللہ کا یہ قانون سب کے لیے ہے۔ آخرت میں جزا ہے، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے۔ جیسے اعمال کر کے جاؤ گے ویسا آخرت کے اندر ٹھکانا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا پیغام میرے رب کی طرف سے آ سکتا ہے؟ سورہ انبیاء 35 نمبر آیت کو پڑھیں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، جتنے لوگ بھی گزرے ہیں، ہم نے کسی کو ہمیشگی عطا نہیں فرمائی ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا رب کی ذات کے لیے، باقی کائنات میں، سمندر کے نیچے، سمندر کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، کہیں پر بھی کوئی شخص ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے، اس کی روح لازمی نکلے گی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کتنا پیارا پیغام، کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا گیا۔ اے نبی اتنا تو بتلا دو، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ بتلاؤ کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری موت میرے شہر میں آئے گی، بیت اللہ میں آئے گی، مدینہ میں آئے گی، اپنے ملک کے اندر کسی دوسرے شہر میں آئے گی، یا اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے محلے سے دور ہو جاؤں گا پھر آئے گی۔ ابھی ہمارے کتنے ہی پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے گھر سے نکلا تھا، رشتہ داروں کے گھر میں آیا، وہیں پر موت آ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر آ جائے تو ذہن میں رکھ لو، پھر اتنی مہلت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو سلام کر لوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ لوں، کوئی نصیحت کر دوں، کوئی وصیت کر دوں،
بتلا دوں؟ نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا کا قانون نہیں ہے جو منٹوں کے اندر ٹوٹتا ہے، سیکنڈ میں ٹوٹتا ہے، پیسوں کی چھنکار پر، جھلکار پر، روشنی پر، چمک پر ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر تو کیا کہا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کے لیے پھر اسے مہلت نہیں دیتا، اسے ڈھیل نہیں دیتا، اسے تاخیر نہیں کرتا ہے. اس کے حکم میں اس کے لیے جو وقت آ چکا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت آ جائے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو یار، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اس کو جانے دو، اس کی بیل ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ دو. اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی مشفق نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے. اس کے باوجود ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اللہ کے ہاں قانون کے اندر تبدیلی نہیں ہے. کہیں بات آگے نہ نکلے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، اللہ اسے مہلت نہیں دیتا ہے. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے اللہ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا. ڈھیل کیسے ملے؟ میرے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ بتاؤ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور شاید کہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، لو كان في الدنيا بقاء لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد، اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے رہنا باقی ہوتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتے. جب میرے نبی چلے گئے، میرے نبی کی لخت جگر چلے گئے، میرے نبی کے داماد چلے گئے، میرے نبی کے رشتہ دار چلے گئے، میرے نبی کے ساتھی چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، صحابہ کے ساتھی چلے گئے، تو ہم کس وہم کے اندر مبتلا ہے؟ کس بنا پر اپنے رب کو اللہ کی قسم گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں؟ میرا رب قرآن پاک میں کہے اور میرے نبی نے احادیث کے اندر ذکر کر دیا، ایک ایک بات کا ذکر کر دیا. ایسا قانون ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے باوجود ہم کیوں ان اعمال کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر اس موت کو کیوں بھول گئے جس موت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها. موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے اور پینا ہے. والقبر باب كل نفس داخلها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، مر جاؤں گا، آپ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا، آپ کی دکان میں نہیں آؤں گا، آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اے انسان، یہ تیرا قانون دنیا کے لیے ہے، جسے تو توڑ بھی دیتا ہے، تیری صلح ہو جائے تو اس گھر میں بھی جاتا ہے، اس گھر سے کھاتا بھی ہے، اس گھر سے پیتا بھی ہے، ان کے ساتھ رہتا بھی ہے، رشتہ داریاں بھی کرتا ہے. لیکن یہ قانون جس کو شاعر نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ والقبر باب کل نفس داخلوها، اور قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے اس میں داخل ہونا ہے. تمہارے دل کا کیا کہنا؟ تمہارے پاس تو اتنی سکت نہیں ہوتی، تمہارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے،
چارپائی پہ لٹا کر گرم پانی، ٹھنڈا پانی، بیری کے پتے ڈال کر خوشبو کا استعمال کر کے تجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اپنے جسم کو چھپانے والے، اپنے ایک ایک اعضاء کو چھپانے والے، شرم محسوس کرنے والے، آج تو کتنا بے بس ہو چکا ہے، آج تیری حالت کیا ہو چکی ہے۔ تیرے سامنے لوگ ڈرتے تھے، جھکتے تھے، نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، لیکن آج ایک ایک اعضاء کو تیرے ساتھی، تیرے رشتہ دار دھو رہے ہیں، لیکن تو انہیں روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا ایسا قانون آ گیا کہ نہ تو خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تیرا ماموں موجود ہے، چاچو موجود ہے، بیوی موجود ہے، بیٹے موجود ہے، جب تک تو زندہ تھا تیرے اشاروں پر جو چیز تجھے چاہیے تجھے لا کر دیتے تھے، لیکن آج بچے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، رشتہ دار ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، امیر گیا، غریب گیا، نیک گیا، رشتہ دار پریشان ہیں، مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، زبان پر یہی الفاظ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ جانے ہماری زبان سے یہ الفاظ کیسے نکلتے ہیں، یقین جانیے ہم اپنے لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو جس نے ہمیں پالا، ہم اتنے مجبور ہیں کہ رب کے حکم کے سامنے اپنے گھر کے اندر ایک دن سے زیادہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، بدبو آئے گی۔ اب اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، اس کی خوبصورتی اس کے اعمال کے ساتھ ہے، اس کی نمازوں کے ساتھ ہے، اس کے روزوں کے ساتھ ہے، اس کے اخلاق کے ساتھ ہے، اس کے کردار کے ساتھ ہے، لیکن اتنے مجبور ہو، میرے رب کا ایسا قانون ہے کہ گھر میں نہیں رکھ سکتے ہو، ایسا قانون ہے کہ قمیص نہیں پہنا سکتے، بٹن نہیں لگا سکتے، کیوں؟ جو میرے نبی کی شریعت کا حکم ہے، اس شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پابند ہو چکے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہنا رہے، جوتے نہیں پہنا سکتے۔ اللہ اکبر، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں آنی کب ہے، کہاں پر آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، کرونا کی وبا میں آنی ہے، کرونا کے خوف سے آنی ہے، یا طبی موت آنی ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس صورت میں آنی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا معنی ہے؟ ذرا دل کے دریچوں کو کھولیے، اپنے دل میں قرآن پاک کو جگہ دیجئے، میرے رب کے قانون کو، میرے رب کے احکامات کو جگہ دیجئے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کمانا ہے، کل کیا کمانا ہے، اور اس کے بعد کتنی پلان کرتا ہے، یقین جانیے نکلا ہے گھر سے لینے کے لیے، خبر موت کی آ رہی ہے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے نمازیوں میں سے جو ہمارے بزرگ ہیں، ایسے بھی تھے ان میں سے ایک جو رشتہ داروں کے پاس تھے، گھر جانے کی فرصت نہیں ملی، اللہ کو پیارے ہو گئے، کیوں؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اسے مرنا ہے، مرنا ضرور ہے۔ الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها۔ میں یقین جانیے یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں، یہ ٹاپک 2 سے 3 مہینے لے سکتا ہے میرے علم کے مطابق، ورنہ بڑے بڑے علماء کرام وفوق كل ذی علم علیم، لیکن آپ کو صرف اتنا بتلایا ہے کہ جب نبی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ جب میرے نبی کی موت کا وقت آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہے؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا۔ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ مدینہ کے اندر غم کے بادل چھا گئے، لخت جگر۔ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کی موت کے بعد میرے اوپر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، دکھوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں
اگر دنوں پر بھی گر جاتے تو دن بھی رات ہو جاتے. سر نہ لگا دیا. کل بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اچھے ساتھی ہیں مسجد کے، خاص کام کے لیے گئے. یہ ہماری تیاریاں اللہ کی قسم آخرت کے لیے، تھوڑا سا ٹھیا باہر ہے، تھوڑا سا حصہ باہر ہے، اگر تھوڑی دیر میں اندر نہ کیا نا، ہم یہ سارا اٹھا کر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے. ساری باتیں طے ہو گئی، منتھلی 10,000 روپیہ طے ہو گیا اسی گلی کے اندر، اسی گلی کے اندر. ہم تو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، 10,000 روپیہ مہینہ دو گے، اب کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اٹھا کر نہیں لے کے جائے گا. میں ہوں نا یہاں پر، میرے سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ لگاؤ، رات کے 2 بجے تک لگاؤ، لیکن ہمیں پیسے چاہیے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جاتے ہوئے ہمیں یہ کہہ کر گیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کرونا کی وبا پھیلی ہی رہے. بڑا کمایا اللہ کی قسم، بڑا کمایا. لیکن سوچ لو کہ جب جاؤ گے، یہ دولت تمہارے ہاتھ میں چاہے حرام کی دولت ہے، کسی ایک کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی ہے. تھوڑے دن پہلے ایک لمبے سفر کا موقع ملا، تقریباً 1 میل کے فاصلے پر 3 مرتبہ روکا گیا. 3 مرتبہ 3 مرتبہ روکا، نہیں جانے دیں گے. 200 روپیہ دیا، جانے دیا. 500 روپیہ دیا، جانے دیا. یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہم کہاں سے تیاری کریں؟ آخرت کا خوف، قبر کے عذاب کا خوف، جہنم کا خوف، آخرت کی ہولناکیاں، اللہ کے سوالوں کے جوابات، اس کا خوف تو کسی مومن کے دل میں ہو سکتا ہے نا. یہ کیسا خوف ہے کہ جو ایک چیز 5 روپے کی ملتی ہے ہم نے 25 روپے کی کر دی، 20 روپے کی کر دی ہے. ایک چیز 100 روپے کی ہے، ہم 500 روپیہ پاؤ دے رہے ہیں. کتنی ہی ایسی مثالیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں. فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ کی قسم نصیحت حاصل کریں. یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، آپ کے بیٹے جرأت نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ قبر کے اندر رکھتے ہیں. پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام روتے تھے کہ اللہ کو جواب کیا دینا ہے. بار بار اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں، معاذ بن جبل کے حوالے سے. روتے تھے کہ اللہ نے 2 مٹھیاں بھری ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کی کس مٹھی کے اندر ہوں. اس ٹاپک کو انشاءاللہ یہیں سے اٹھائیں گے، لیکن میں اب دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہی کہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی، یقین جانیے میں آج تک اس غم کو بھول نہیں پا رہا. گو کہ سب نے جانا ہے اللہ کے قانون کے ساتھ ہم راضی ہیں. میرے نبی کی اولاد بھی گئی، میرے نبی کی بیٹیاں بھی گئی، صحابہ بھی گئے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے، درد ہے، محبت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہمارے بزرگ اس مسجد سے رخصت ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہ پہلا حال بالکل ویران ہو چکا ہے. لیکن ان احادیث کو سامنے رکھ کر، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر سکوں. اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ آتی ہے انسان پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کے ذریعے سے ان کی آزمائش کرتا ہے. باپ کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بیوی کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہاری آزمائشیں ہوں گی، پھلوں میں کمی کر کے، نفسوں میں کمی کر کے، دشمن کے خوف کے ذریعے سے. کامیاب کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. کیا یہ تکلیفیں ہم پر صرف آئی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی بیٹی، چھوٹا سا بچہ ہے، ایسی کیفیت ہو چکی ہے
سینہ ایسے بج رہا ہے، ایسی حرکت ہو رہی ہے جیسے پرانے مشکیزے کے اندر جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے کہ ابھی یہ پھٹا پانی نکلا، ابھی یہ بچہ دنیا سے رخصت ہوا، برداشت نہ ہوا، پیغام بھیجا کہ میرے بابا کو جا کر کہہ دو، بچے کے حوالے سے اللہ کے نبی کے پاس پیغام لے کر آنے والا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب کو جا کر میرا سلام کہنا، اور انہیں اتنی بات کہہ دینا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا، اسی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اسی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ چیزیں حوصلہ دیتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے کہ میرے نبی نے کتنی پیاری بات سمجھا دی ہے۔ اسی عقیدے پر ہماری موت آ جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ میری بیٹی کو جا کے بتلا دینا، زینب سے جا کر کہہ دینا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بس صبر سے کام لو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ جا کر پیغام دیا، دوبارہ بھیجا، قسم دے کر بھیجا کہ ضرور آئے، ضرور آنا ہے۔ پیغام لانے والا دوبارہ آیا کہ قسم دے کر کہا ہے کہ آپ کو ضرور پہنچنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ملی تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں معاذ بن جبل، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ حرکت ہو رہی ہے پرانے مشکیزے کی طرح کہ ابھی گئے۔ محبت تو ہمیں بھی ہے نا، والدین سے بھی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہے، عزیز و اقارب سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہا ہے اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا هذه رحمہ جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں، دھاڑے مار کر نہیں رونا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین جانیے، بس آخری پیغام یہ دینا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہاذم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، یہ پیغام آخری پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم موت سے کتنا، اللہ کی قسم، دیندار بھی غافل ہے، چاہے دیندار کی بیوی ہے وہ بھی غافل ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد تو اس وقت آئے نا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اپنے شوہر سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے سوری کر سکے۔ پہلے ناراضگیاں ہوتی تھی، پتہ کیا کہتے تھے؟ بیٹی گھبرانا نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اگر آپ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو جائے، بھائی میں یا ماں کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، اسے نوبت ہی نہیں آتی، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ اب وہ موبائل کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کون سی تنہائی ہے تیرے پاس؟ تنہائیاں یہ میں موبائل ہوں نا تیرے پاس، نیٹ لگا لیا، وہ اپنے بستر پر، یاد تو اس وقت آئے جب اس وبا سے چھٹکارا ملے۔ کرونا کی دعائیں تو ہم اس وقت کریں جب اس سے ہمیں، اس دشمن سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ ہم سوری تو اس وقت کریں نا کہ جب اس وبا سے، اس موبائل سے ہم اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ کی
قسم سالوں کی ناراضگیاں ہیں، میرا دوست، گہرا دوست مجھے یہ کہتا ہے کہ پاس لیٹا ہوا ہوں لیکن 3 گھنٹے پوری رات موبائل پر گزر جاتی ہے، اس کو سوری کرنے کا کہاں سے موقع ملے گا؟ موبائل کے اوپر وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطانی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے دل کو سخت کر رہی ہے، اور اس کو سوری کرنے کا کہاں سے موقع ملے؟ اسے تنہائیوں میں، غفلت کے اندر، رات کے اندھیروں میں رب کو یاد کرنے کا موقع کب ملے گا؟ یا اپنے شوہر سے، اپنی ماں سے معافی مانگنے کا موقع تو اسے بہت دور کی بات، وہ تو رب سے معافیاں نہیں مانگ رہا اس چکر کے اندر آ کر۔ غور کر لیجیے کہ ہماری حالت اللہ کی قسم کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے بستر پر بیوی سے زیادہ اس سے پیار ہے، اس کی محبت میں اتنا گرفتار کہ میرے نبی نے 4 کلمات کہے ہیں، 4 کلمات۔ کاش کہ یہ تنہائیاں ہمیں میسر آ جائیں، آخرت کی تیاری کے لیے بہترین موقع۔ آج ہم لوگوں نے، یقین جانیے ہم لوگوں نے، لگتا ہے کہ ہمارا دار و مدار جو ہے وہ میڈیسن پر زیادہ ہو چکا ہے، دعاؤں سے ہمارا یقین اٹھ چکا ہے۔ یقین جانیے دعائی ملے گی، کرونا بھاگ جائے گا، سانس پھولنی ختم ہو جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا۔ بھائی جب تک زندہ ہو دونوں کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کو آخری پیغام اس معذرت کے ساتھ کہ کل میں نے اعلان کیا تھا میں 30 پر اپنا خطبہ ختم کر دوں گا، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم آج ہی سے مجھ سمیت میرے جتنے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، دعائی اپنی جگہ پر کریں لیکن میرے نبی کے فرمان کو رکھ کر تہجد کا اہتمام کریں۔ دیکھنا کیسے وبا بھاگتی ہے۔ یہ میرے اپنے الفاظ نہیں، میرے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو، صلاۃ اللیل کو، تہجد کو لازم پکڑ لو، اس پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ کیوں؟ فوائد کیا ہے؟ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی، میرے نبی کی عادت تھی، میرے نبی کے صحابہ کی عادت تھی، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدثین کی عادت تھی، سب تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تہجد کا پڑھنا تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا، تمہارے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ وقت نہیں ہے، صرف تشریح نہیں کہوں گا، اس کا صرف ترجمہ کرتا۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، رب کے قریب بھی ہونے کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل تمہیں گناہوں سے بچائے گا جب تہجد کا اہتمام کرو گے۔ کیا ہاتھ میں موبائل پکڑو گے؟ جب پتہ ہے کہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے کیا ان خرافات کے اندر کھو جاؤ گے؟ کیا رات کو ایسے ضائع کر دو گے؟ چوتھی بات، اللہ میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، اللہ جتنے بھی اس وبا کے اندر مبتلا ہیں یا اس سے ہٹ کر ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، ہماری بیماریوں کو ختم کرنا۔ آخری بات کیا کہی؟ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جب تم قیام اللیل کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ جسم سے ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم دوائیاں بھی استعمال کریں اور ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم کریں۔ انشاءاللہ العزیز بیماریاں ختم ہوں گی، خوشحالی آئے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکات نازل ہوں گی، اللہ کے ساتھ قرب ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں خوشیاں ملیں گی، غیب سے اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔